العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے قربانی۔ قربانی کیا ہے اور قربانی کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ سامعین، قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اصطلاحی شرح میں یہ قربانی جانور ذبح کرنے کا نام ہے، اور قربانی کا حقیقی مقصد رضا الہی کا حصول ہے۔ سامعین، قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا، کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اس رسم کو بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا۔ سامعین، ذو الحجہ کے 10 ایام اللہ تعالیٰ کو بے حد عزیز ہے۔ ان ایام میں انجام دیے جانے والا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان میں سے ایک بہترین اور محبوب عمل قربانی بھی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم نحر یعنی کہ قربانی کا دن اور منع میں حاجیوں کے ٹھہرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بدلے نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر قربانی کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ کوثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ انعام میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بے شک سامعین، قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں بلکہ تقویٰ ہے، کہ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہرگز نہ تو اللہ تعالیٰ کو ان قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ تو سامعین، یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو تقویٰ نصیب ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم نے قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ یعنی کہ قربانی کرنے سے زیادہ خدا کے حضور پسندیدہ عمل کوئی کام نہیں کیا، اور بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ تو برانی کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے خوشی اور اخلاص کے ساتھ قربانی کی وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ اور رکاوٹ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو ایک مسلمان کی طرف سے کی گئی قربانی سے زیادہ کوئی شے محبوب نہیں، اور یہ عمل انتہائی مقبول ہے۔ قربانی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ جب ہم اپنے جانور کو قربان کرنے لگیں تو یہ واقعہ یاد کریں کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور اللہ رب العزت نے بطور فدیہ جنت سے دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیج دیا۔ سامعین، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا صرف سنت ابراہیم کی یاد تازہ کرنا اور جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کے دن دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس حال میں قربانی کر رہا ہے کہ جس حال میں میرا خلیل اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہا تھا۔ اور قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال، اولاد، عزت، آبرو، راحت و آرام قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہے۔
सामीन, कुर्बानी की ऐसी इबादत है कि जिसमें कदम कदम पर रियाकारी, दिखलावा, बड़ाई, तकब्बर के मकानात मौजूद है। लिहाजा नियतों को दुरुस्त कीजिए ताकि आपकी कीमती कुर्बानी ज़ाया होने से बच जाए। सामीन, कुर्बानी दर हकीकत उस वादे को दोहराने का नाम है कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के लिए है। सामीन, कुर्बानी का मकसद अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है कि हम अपनी जान का नजराना कुर्बानी के जानवरों को इसकी अलामत बनाकर बारगाह खुदाबंदी में पेश करते हैं, और कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी का हसूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अमाल में सिद्क़ व इखलास पैदा फरमाए और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान किए गए जानवर को अल्लाह की राह में मुस्तकीन हकदार तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह पाक हमारी इबादतें, हमारी कुर्बानियाँ, हमारे हज उम्रे को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।